إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر واجب التکریم حضرات گرامی قدر، اے خطبہ مسنونہ دے نال جڑا میں درود شریف پڑھیا، اے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے دعا نے اپنی سید حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیتا۔ ایک درود شریف ہے جڑا اسی عام پڑھتے ہیں، وہ بارے چ روایت ہوندی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماؤندے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے مینوں آکھیا کہ تینوں میں ایک تحفہ دیاں، تو میں کہا بھی وہ تحفہ مینوں دیو۔ انہوں نے کہا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا جب اساں پوچھیا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت کہ اللہ دے رسول تہاڈے تے کیویں درود پڑھیے، اس ویلے وہ درود شریف سکھایا جڑا اسی عام پڑھدے، اودی عبارت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کو کہا کہ میں تینوں یہ تحفہ دینا اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا۔ اے دوسرا جڑا ہے میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا درود پڑھیا، انہوں اس تو چنیا بے ذرا گل نوں کھول دینا بے آل محمد کون لوگ ہے، وہ دسیا گیا کہ رسول اللہ نے اتنے اللہ صلی علی محمد و علی ازواجہ ذریتی آل دی جگہ سے دو لفظ رکھ دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری آل جڑی نا وہ میری بیویاں امت دیاں ماواں اور دوسرے پاسے میری نسل ہے، اور وہ قدرتی گل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو رہی ہے باقی بیٹیاں دی اولاد ختم ہو گئی، تو اس ویلے آل محمد رسول اللہ دی بیویاں رضی اللہ عنہ اور آپ دی نسل سادات دل تبے دے حوالہ آل ابراہیم دے دتا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب تسی سن دے جب اللہ نے فرمایا اللہ اور دے فرشتے اللہ دے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دے، مسلمانوں تسی بھی آپ تے درود بھیجو، سلام بھیجو۔ درود فارسی زبان دا لفظ ہے، صلاۃ عربی دا سی گل پلے کچھ بھی نہ پئی، اوداں دی اوداں ہی رہی، درود کی ہے تے صلاۃ کی ہے۔ صلاۃ نماز نوں بھی آندے دعا نوں، مگر جدوں یہ اگے اعلیٰ لگ جاندا نا صلی علیہم صلو علیہ تو دا ترجمہ شاباش دینا، سادہ بولی تانوں سمجھا بلے بلے کہنا جانا واہ واہ واہ، ان عربی زبان یصلی علیکم آندے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور عام طور تے مولوی حضرات کہندے رہندے بھی اللہ دے فرشتے رسول اللہ تے اللہ درود بھیجدا، حالانکہ اسے صورت چ ہوندا بھی مومناں تے بھیجدا، اللہ اور دے فرشتے مومناں تے بھی صلات کردے ہیں، اسے سورہ احزاب تے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور دے فرشتے تہاڈے تے بھی مومنوں صلات کردے۔ صلات ہے اپنے درجے دی لے کے کوئی چھوٹی شاباش دے لے کے کوئی بہت اعلیٰ شاباش دے لے کے، مگر مانا ہے ٹو اپلاڈ شاباش کر دینا، تحسین کرنا، کسی دے کارنامے دے واہ واہ کہنا۔ تو
تو اللہ آندا ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جدو تیرے کول کوئی زکات لے کے آوے سورہ توبہ چ تو انہاں کو زکات لیا کر وصلی علیہم انہاں واسطے تمہیں شاباش اور تعریف دے کر میں کیا کر دعا کریا کر ان صلاۃ پر سکن اللہم جدوں تو زکات دین والے یا صدقے دین والے دعا کردا نا تے دعا پھر انہوں ٹھنڈ پا دینی کہ اللہ دے پیغمبر نے ساری سفارش کرتی تو معنی اصلی اس لفظ دا شاباش دینا ہن جنوں اللہ شاباش دے تو دے فرشتے جان وہ دی شان دا کوئی اندازہ ہو سکتا کہ اللہ کیا بلے بلے زمین سے بڑے لوگ آئے تے بڑیاں نے دین دا کام کیتا مگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتا ایک کام نہیں ہوا کوئی ایمان دا لال ایک کام نہیں کر سکیا آدم علیہ السلام تو لے کے جڑا تیرے ہتھی سر انجام ہوا ہم چوں بچنے میں گیتی نزاد جہان نے کوئی وہ جانی پیدا کیتا تے نہ پیدا کرنا جو مرتبہ اور شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو فرمایا اللہ نے تعریف کر دی شاباش دیتی اخیر کرتی اور وہ فرشتے واہ واہ کہندے تے اے اہل ایمان تسی بھی آپ دی تعریف کرو آپ دی شان بیان کرو آپ تے صلات بھیجو کئی بدینہ نے اعتراض کرتا منکرین حدیث نے کہ اللہ آندا میں اور میرے فرشتے رسول تے صلات کرنے ہیں مومنوں تسی صلات کرو تو صلات تے کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جڑی اسی کری اسی الٹا کہے اللہ صلی اللہ تو نبی دے صلات کر وہ اللہ تے کر رہا اگے تسی موڑ کے انہوں کہہ دیں تو ہی کر بڑا ڈاٹا اعتراض ہے نا بے ایمانہ دا دین دے دشمن مگر اصل گل یہ ہے کہ اللہ تے شاباش دیندا او دی شاباش صرف زبانی نہیں واہ واہ وہ پھر آپ دے درجے بلند کردا جنت اعلی مقام اور قیامت دے دن ایسا منظر کہ ساری دنیا ویکھو گی کہ اللہ دے تخت دے سجے پاسے مقام محبوب تے سید کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا منظر دیکھو آدم علیہ السلام تو سارے جہان دے سامنے آ جاؤ گا بے رب تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو نبی علیہ السلام دا اللہ دا شاباش دینا دے پلے دیندا بہت آپ دی شانہ وداؤندا درجے اچے کردا فرشتے بھی ساڈے خالی ہے انہاں دی صلات وہ دے کچھ نہیں سکتے شاباش اینا ہی کہندے پہ اللہ تو اپنے نبی تے رحمت کر اور کی کرنا ساڈا بھی جرا سی نے شاباش دیتی شاباش کی پڑھے لکھے بندے بڑے شاد باش خوش رہ دعا ہی کر دے عام بندے اور انہوں نے کول کی دین ہو آدھے شاباش خوش رہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو بندیاں دا صلات پھر یہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا ساڈے پلے تو ہے کوئی نہیں جہاں اسی رسول اللہ دے احسان دا بدلہ چکائیے اسی تیرے اگے عرض کرنے ہیں تو اپنے پیغمبر دی شان دوبارہ کر مشرق و مغرب چاپ دے جھنڈے لہراؤن اے عاجز بندیاں دا پھر رب کو سوال کرنا اللہ دے رسول تے صلات ہے اے آپ بھی شاباش ہے آپ واسطے تحسین ہے کہ آپ دا کارنامہ اور آپ نے جو اسلام دی کام کیتا اسی وہ بالکل قائل ہیں من لیا کہ اللہ دے پیغمبر دی اس محنت دا اندازہ کوئی نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی شان بدائی جس طرح وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ رَسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ پنجاں اذاناں جدو آدمی مؤذن آندا اشہد اللہ اللہ اور بعد جاندا اشہد ان محمد رسول اللہ تو عرب شاعر نے کیا ضم الالہ اسم النبی رسمی اللہ نے اپنے نام دے نام جوڑ دیتا نا جدو میرا ذکر ہوگا اتنے تیرا ذکر ہوگا اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد ادھر اشہد اللہ اللہ کہندا ادھر اشہد ان محمد رسول اور وڈی گل ہے بھی ساری دعا سے جڑا اسی آج بندیاں نے اللہ دے رسول دی خیر منگی اللہ دے رسول دی شان اللہ دوبالا ہوئے مشرق مغرب جو انہاں دا دین غالب ہوئے اتنے خوش اینا ہویا میں کیا تسی منہ کیا میں ہن حضور تے احسان نہیں چڑھن دینا اپنے دن میں لے لیا بے تسی میرے نال اچھا سلوک کیتا جو بدلہ اللہ دیندا ہے من صلی اللہ علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ وسلم اے کوئی نہیں آیا کہ رسول اللہ دے مقابلے سالی کوئی کر دے اے تے اللہ پاک نے فرمایا حضور نو تسی احسان مند بناؤ دے مہربانی جو انہاں دی جنہاں نے تانوں دین دتا جڑی تسی انہاں دی دعا منگی اے میرے ذمہ آ گیا میں دا صلہ دیواں اور او صلہ اینا دتا پھر کہ ایک باری تسی اللہم صلی علی کہو گے میں 10 مرتبہ تواڈے رحمتہ کروں گا اور 10 گناہ تواڈے چاڑ دوں گا اور 10 درجے تواڈے بلند کروں گا نبی علیہ السلام کی جگہ اللہ نے آخیا میرے نال تسی میرا حکم من کے میرے حکم دا بڑا لحاظ کیتا میں وہ افزانہ تمہیں دوں اس تو درود پاک ایڈی وڈی نعمت ہے اور یہ لیے اللہ دے رسول اللہ السلام نے جو آخیا میرے تے درود شریف جمعے والے دن بہت پڑھیا کرو کیونکہ تہاڈا درود میری خدمت پیش ہوندا اللہ تعالیٰ دے فرشتے میرے تک پہنچاؤں دے ایک روایت اس طرح بھی آؤں بھی آپ نے فرمایا جڑا میری قبر پاک سے پڑھے وہ میں سننا اور جڑا دور پڑھیا جا پہنچایا جاتا مگر یہ روایت نہیں صحیح یہ پہلا ٹکڑا نہیں ٹھیک اتنے بھی فرشتہ ہی اللہ دے رسول نے دسیا وہ پھر کدی موقع ہوا جی
فرشتہ کھڑا وہ نبی علیہ السلام تک اتنے بھی ضرور پہنچاؤں اور اتوں بھی پہنچاؤں فرشتے خدمت عرض کرتے ہیں مگر یہ میری تاری بڑی سعادت نیک بختی ہے کہ نام لے کے آدھے بے اسحاق منشی کا لڑکا اور فیصلہ آباد دے رہنا اللہ کا رسول چرتے سلام آدھا اور نبی علیہ السلام آدھے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام۔ لوگ پریشان ہوئے بھی ہوں تو سلام آنے دے رسول اللہ کو علیہ السلام آدھے پھر کی بنوں گا؟ تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، قیامت تک جدوں بھی کسی بندے نے میرے سے سلام آخیا نا اللہ تعالیٰ نے میری روح نو متوجہ کرنا تو میں وہ سلام دا جواب دینا۔ بہر سلام مکن رنجاز جواب آلد ساتھ سلام ہے مرا بس یہ کہ جواب آج شاعر نے کیا کہ اللہ کے رسول میرے ہر سلام تے جواب دین لی تسی اپنے اللہ مبارک جڑے نہ تکلیف دیو، میرے ساری عمر دے سلامہ دا ایک جواب ہی مل جانا، یہی بڑی گل۔ اس تو میں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جسے آخیا اہل بیتوں سے لوگوں آخیا دور ہوئے قبر پاک تو پر میں کہہ جا کرو تسی السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ دے فرشتے پہنچا دیں اور یہ جناب ایک ٹکڑا اور بیان کیتا اور سارے خطبے دا خلاصہ واشہد انک نصحت لامتک کہ اللہ دے رسول میں گواہی دینا کہ تو امت دی خیر خواہی دا حق ادا کر، کوئی گل نہیں چھڈ کے گیا جڑی ساری ضرورت دی پوری کر گیا۔ وجاہدت فی سبیل ربک اور اس دین نو پہنچاؤن لی تو اللہ دے رستے جہاد کیتا، جنہیں جہاد کرنا حق، وطن چھڑنا پیا چھڑ دیتا، اپنے آپ کو زخمی کروایا، رشتہ داراں نہ ٹکر لئی، بیگانیاں نہ دوستی کرنی پئی، جو کچھ بھی اللہ دے دین لی کرنا سی او دا حق ادا کیتا۔ اور نال فرمایا عبدتہ مخلصا حتی اتاک الیقین، اللہ دی بندگی اس طرح تو خلوص نہ کیتی کہ فوت ہون تک بالکل اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا کر، دنے جہاد رات نو مسلح تے قدم مبارک ورم کر دیا، ساری ساری رات کھڑے رہندے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ آکھیا اب تو 2/3 رات کھڑونا، تہائی تھوڑا کر دے۔ اللہ پاک نے کمی کرائی ورنہ سورہ مزملہ دی 2/3 ادھی رات کھڑے ہی کھڑے، جنہیں خلق خدا نو دین دس رہے آت اللہ دی بات فجزاک اللہ یا رسول اللہ ما اجزا نبی امت، اے اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ تینوں ایسا انعام اور بدلہ دے ساری طرفوں جڑا انہیں کسے امت دے نبی نو بھی اعلیٰ تو اعلیٰ دیتا۔ تو اللہ دے رسول دی خدمت سلام اور اشارت کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی حرج والی گل بات نہیں، اور نہ کوئی یا رسول اللہ جی کوئی آیا بیا یہ لوگوں نے گل بنا لی کئی طرح دے یا رسول اللہ، کچھ لوگ مدد نہ منگتے کہ اللہ دے رسول ساڈا حال سن مشکل، انہوں دی بھی غلطی ہے، ایک کام اللہ تعالیٰ دے ایک درود و سلام ہے کہ اللہ دے رسول تیرے تے سلام ہوئے، اللہ تعالیٰ تیری شان بلند کرے، یہ ہر زبان سے لوگوں نے کہا، ساڈے بھی اسی جلندری مرحوم نے آخیا سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان، یہ تو سنا کوئی چل کے نہیں ہوں، لوگ آپ ہی بحث میں ہور پاسے رہ جاندے، نہ کوئی سنا چاہتا نہ سن دے، فرشتے ہی پہنچا دے، مگر یہ اپنی عقیدت کا اظہار ہوں، بے جان چیزاں تک لوگوں نے مخاطب کیتا، اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان، ہمالیہ کو سنتا جان کے لوگ پاگل ہو جاندے، اے محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار ہے کہ اللہ دے رسول چرتے قربان جائیے واری جائیے، اللہ تعالیٰ دن رات تیرے درجے بلند کرے، تو ایسا دین سانو دسیا۔ ایک دعا جڑی امام زین العابدین علیہ السلام جو دے جی درود شریف چاہتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما ہدایتنا پہ، میں اس تو اللہ دے رسول دے ضرور پڑھ رہا زین العابدین دے، کیونکہ اللہ تو نے اس کے ذریعے ہمیں راہ راست دکھائی، پتہ نہیں کہڑے کفر کھٹ ڈگے ہوں گے، اللہ دے رسول دے ذریعے دین ملیا، اس سے ایسے احسان دا اسی بدلہ نہیں چکا سکتے، صرف اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے کو اللہ اپنے رسول میں انعام دے، کہ اس دعا سے بھی اللہ خوش ہو کے آندا تواڈے میں درجے 10 بلند کرتے ہیں، تواڈے 10 گناہ معاف کیتے، 10 تواڈے رحمتہ کرتے، پلا اپنا ہی ہوندا رسول اللہ دا سی کی سوارنا، آپ دے مرتبہ شانہ بہت بڑی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذات اقدس کے بارے جنی مرضی کو مدو ثنا بیان کرے، مگر سچی بات ہوئی جڑی مرزا غالب نے کی، غالب ثنائے خواجہ بجزاں گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، رسول اللہ کی تعریف ناقص بندیاں نے کی کرنی ہے، یہ رب تے چھڑ دیتی ہے، کیونکہ وہی اپنے نبی دے مرتبے نو جاندا تو وہی تعریف کر سکدا، ابھی سمجھدے ہی کوئی نہیں تعریف اساں کی کرنی، مگر انہاں بھی جڑانم اسی حضور نو یاد کریے، سلام کہیے، درود پڑھیے، ساری اپنی خوش بختی ہے۔ اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں،
میری چشمے تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز، اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشمے تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز۔ نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہا ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکہ اور مدینہ ہی ہے جتھے جا کے ایک مومن نوں ٹھنڈ پیندی، وہ محسوس کردا میں ایک سائے تھلے آ گیا، اللہ دے رسول اللہ السلام نے ضمانت بھی دیتی بھی تسی میرے تے درود بھیجتے رہو گے تے میرے ذمے بھی اگر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھو تے لازم آ گیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ لواں، تہاڈے واسطے اللہ دی بارگاہ سفارشی ہو جاں، تے بہت تھوڑی جی محنت ہے، 10 مرتبہ یاد کرنا آپ صبح شام بڑی وڈی گل۔ مگر اللہ دے رسول اللہ السلام نے جڑی محل مدثر چ پڑھیا وہ مشن جڑا آپ کا بیان فرمایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کیوں آئے، یا ایھا المدثر قم، اٹھ کھڑا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام لوگوں کی مخالفت پاروں تانیاں پاروں چادر لے کے بہ گئے، غمگین ہو گئے، میں دین دسنا لینا بھی کچھ نہیں، حق کوئی پتھر ماردا کوئی گل چادر لپیٹدا، تو اللہ نے پھر اسے پیار نہ آکھیا یا ایھا المدثر، تو چادر لے کے غمگیناں دی طرح بہ گیا، اٹھ کھڑا ہو، تو اپنا کام کر، دنیا جو کر دی کرن دے، فانذر انہاں نوں خبردار کر دے، وقت آن والا اللہ دی عدالت پیشی ہے، تے کام اینا ہی جڑا کرنا و ربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی انہاں دے ذہناں وچ بٹھا دے، بے رب وڈا ہے، تکبیر، اے تکبیر تسی اسے تو ویندے جے بے اسلام دے اندر ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی شعار ہے، باقی لوگوں نے آپے بنایا، ہر موقع تے اللہ اکبر چل رہا۔ حدیث پاک کہنا جے اچھی جگہ تے حضور چڑھ دے جو اسے آپ اور ساتھی اللہ اکبر آندے، تے تھلے جاندے کوئی نئی جگہ تے سبحان اللہ آندے، کیسی گل ہے، اسی تھلے گئے تو اسے بھی آخیا ویسے پاویں نیچے تو نیچے ہو جائے، سارا رب کمزوری تو پاک ہے، اور نہیں نیچا ہوندا، وہ کوئی خامی نہیں، وہ تنزہ پاک ہے، اور بڑے ہوئے تاں تو تاں گئے، آخیا جتنے مرضی چلے جاؤ، جن مرضی اچھی ہو جائے، رب تو وڈا، وہ سامنے چوکے رہنا۔ اس طرح نماز کے اندر بھی تھی ویخ لے، نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر، اور حدیث پاک چاہتا جو رسول اللہ سلام پھیر دے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میں چھوٹا ہی سی مگر میں گھر سے آواز سنتا پتہ لگ جاتا بھی نماز ختم ہو گئی ہے، سلام پھر دیں اللہ اکبر، تکبیر دا نعرہ بلند ہوتا، اور رکوع نماز دے اندر بھی تھلے نو جانا اتنے نو جانا اللہ اکبر ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ اکبر کے بارے کچھ بات پیچھے بھی بیان ہوئی، مگر تھوڑی باتیں کچھ آج بھی عرض کرنی ہیں کہ اللہ کے رسول ہے کیوں سناؤں آدھے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، ایک کلمہ چھوٹا نہیں۔ پچھلے خطبے سے تھی سن لیا اللہ تعالیٰ دے بارے سوچ بچار جڑی کہ وہ کی ہے تے کتنے ہے کدوں دا کی، یہ چیزاں بالکل دین نے تے پیرا لگاتا، کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تو بہت بڑا کہ تسی وہ بارے کچھ سمجھ سکو یا وہ حقیقت کا تمہیں پتہ لگ جائے۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جا سے پر باید منداختن، سادی فرماؤں دے ہر میدان گھوڑے نہیں دورائے جا سکتے، کسی ہتھیار سٹنے پہ، یہ میدان ہار ہے، اتنے نبی ولی سب ہار گیا کہ اللہ کا نہیں کوئی سر پیر لگ سکتا، جہاں پتہ لگ گیا اور اسی انہوں سمجھ لیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ ادراک تو پرے ہے بالا۔ اور دوسری بات ہے بے اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس طرح کا پیدا کیتا بے جو اللہ تعالیٰ دی خاص صفات نا، 7 صفتیں بہت ہے گنتے مگر 7 جڑیاں بنیادی سے وہ انسان پائیاں جاندی۔ اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، زندہ، انسان نو اللہ نے زندہ پیدا کیتا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاندا ہر شے نو، انسان نو علم دیتا۔ کئیاں نو اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ نبی جڑے انہوں میں علیم بنایا، لوگاں نو علیم بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سنن والا، سمیع، بندے بھی سنتے، بصیر ہے، ویکھن والا، بندے جڑے ویکھ رہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ ساری صفات جڑیاں انسان دے اندر دی اور یہ انہوں گمراہ کر دیا جہد اپنے آپ نو خدا دے ہم پلہ نعوذ باللہ سمجھ لیا۔ اس پاروں اللہ اکبر یہ کہندا بھائی جس طرح پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا، بالکل پنجابی تھی سمجھا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، یہ اللہ اکبر دسنا والے تیرا سننا ویکھنا علم زندگی جڑی کتھے خدا دا ہے، خدا دیاں صفتاں کوئی نسبت نہیں، یہ صرف تینوں سمجھ نہیں کیا دندا تو کرنا دندا ہے نہیں سی تم حال تعالی انسان ہی من الدہر لم یکن شیئا، تیری زندگی یہی نا پہلا بھی تو ہے نہیں، پھر وقت آنا پھر نہیں ہونا، اس زندگی کے بھروسے تو آکردا پھرنا۔ اللہ کی زندگی جڑی وہ مستعار نہیں، انہوں کسی نے دتی نہیں، ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، انہوں کوئی موت نہیں،
باقی سب مرن والے فنا ہونے والے. اس تو جڑا غرور آ جاتا انسان سے اپنی صفتاں دے کہ سب دی جڑ کٹتی نہ تیرا جینا ہو جائے جس طرح خدا دا کتنے وہ جینا کتنے تیرا وہ سما بارے جی ایک ہی حوالہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی ہے. جھگڑا ہوتا رہتا نبی علیہ السلام دے علمدار اللہ دے. اللہ نے بہت علم دیتا مگر سونی گل سمجھائی کیا جڑا اسی آنے نا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو رب نے بہت کچھ سکھایا. یہ اللہ دے علم دے مقابلے جی اینا ہی ہے ذرا اندازہ کرو کوئی وہابی بھی نہیں اس طرح کہہ سکتا. مگر توحید دا معاملہ کہ کتنے اللہ دا علم اور کتنے رسول اللہ تسی برابر بنانا چاہتے. فرمایا ایک قطرہ پانی دا لو اور وہ 10,000 حصے کر دو. ہو سکتی 10,000 حصے ایک قطرے دے. فرمایا رسول اللہ دا علم اس قطرے دا 10واں 1000واں حصہ تے خدا دا علم 10 کروڑ سمندر ہے. اور پھر بھی کیا یہ بھی میں سمجھاؤ لی کہتا ورنہ یہ کفر ہے کیونکہ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں. رسول اللہ دا جنہ مرضی علم ہوئے وہ دی کوئی حد ہے. اس تو کتھے دی گل جی کتھے میر علی کتھے سیری سنا اللہ اکبر دا ایک سادہ من آئے گی کہ تہاڈا سننا دیکھنا کی ہے تھوڑی دور دی آواز آتی وہ 2-4 کٹھے بولن لگ پن گڑبڑ پی جاتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ صاحب ایک وقت سارا جہان بول رہا سب بھی علیحدہ علیحدہ آواز سن رہا وہ برابری کر سکتے. اللہ اکبر وہ دی ساری صفات اپنیاں اور دوسرا غیر محدود ہے. بندیاں دی صفات نبی ہوئے ولی ہوئے فرشتہ ایک تے ذاتی نہیں اپنی نہیں وہ اللہ جنہ کے دینا ہونا. سورہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال نہ فرمایا کہ جڑا قرآن اسی تینوں دیتا ہے میری ایک رحمت ہے ولو شینا اور اگر اسی چاہیے تینوں سارے تیرے سینے چو واپس لے لیا تینوں کوئی مددگار نہ ملے ایک حرف بھی لب تیرے سینے نہ میں رہن دیا یہ میری مرضی ہے. اور اس تو بڑے بڑے ساڑھے بریلی علماء بھی مولانا مفتیاں یاری ورگے من دے بے صاحب نسیان نبیاں کی بھی ہو سکتا گل بھول سکتی ہے. مگر اللہ لا ذل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو کہا نہ میرے رب نو غلطی لگتی ہے تو نہ انہوں کوئی گل بھول دی. اس تو اللہ دیاں صفتاں برائے نام ساڈے چ بول دینے ہیں کہ زندہ میں کچھ زندہ نہیں. عمرے تو بعد مدینہ منورہ آئے تو سر منڈا رہے سی وہ حلاقہ بھی جڑا انہوں نے بنایا مدینہ ہی وہ نام رکھا. تو سرائکی لڑکا سی وہ سر منڈا سی میرا. تو انہیں سرائکی نے اس بچے نے ایک جملہ بولیا. میں کہ یار سارے دین دا نچوڑ نے کرتا تو بندے لیے اتنا ہی کافی ہے. نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دوجا سا مت نہ آ گئے. ایسا ہی آ رہا اندر گیا باہر آیا نے زندہ جو رک جانا مر گیا. ایک ساتھ دکھے اس پاروں انسان دی ساری صفتاں بہت محدود ہے تھوڑی دور تک ہے اگے نیرا ہی نیرا. اللہ دیاں صفتاں اپنیاں کسی کو لیاں نہیں نہ اس کو لیدا ہونیاں ہر وقت ہونے رہنا. اور غیر محدود ہے کتے نہیں ہونا بھائی نہ کھیل میں اگے ہے نہیں نہ ہر شاید بے کل شین علی ارا کل شین قدیر. اس پاروں صفات وہ ذات دی گل سی کہ خود اللہ نو سمجھنا چاہو تو بالکل ناممکن ہے. صفتاں دا نمونہ سارے ہے گا مگر صفتاں جڑیاں وہ اپنیاں دتیاں جدوں چاہے واپس لے لے اور بہت محدود ہے بہت تھوڑیاں. اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں نہ وہ قدرت دی کوئی حد ہے. وہ صفات سارے اندازوں تو بالا. اس طرح سارے صوفی بھی غرق ہو گئے فلسفی ہو گئے اسی بھی غرق ہو گئے. جدوں کچھ بھی نہیں سی اللہ نے کس طرح پیدا کر دیا چیز اے راز بھی کن فیکون دا نہیں بندے نو لبدا. چیز تو چیز بنتی بندے ویکھدے بے مٹی جو برتن بن گئے لوہے چ مشیناں بن گئی مگر جدوں نہ مٹی نہ لوہا نہ کھ بھی نہیں صرف اللہ دے نال اور کوئی شے نہیں. کس طرح چیزاں بن گئی جو کہ کوئی مادہ ہی ہے نہیں. ایک ٹونن دی کوشش بڑے لوگوں کی تھی مگر راز نہیں کھلتا. اتوں ہی مجبور ہو کے صوفیاں آخیا نہیں آپ ہی انہیں شکلاں بدل لیا یار عدم چ وجود کس طرح آ سکتا جب ہے ہی نہیں کچھ ہے بن کس طرح سکتی. مگر یہ صرف یہ جس طرح اللہ دا نہیں پتہ لگنا یہ بھی پتہ نہیں لگنا بغیر سامان تو کس طرح چیزاں پہ صرف کہہ دینا اور ہو جاتی ہے. یہ شان ہے کسی نبی ولی نو حاصل نہیں. وہ اگے دعا کرن تو مدد کر دے کوئی تھوڑا کھانا زیادہ ہو جائے وہ موجے ہے. آپ کسی کوئی طاقت نہیں ہے ہی نہیں شے انہوں بنا کے وکھا دیں کبھی نہیں ہو سکتا. عدم تو وجود لیا صرف اللہ کی طاقت ہے اور راز کھلتا نہیں. ایک صحابی کے بارے چاہتا کہ تنگی آ گئی بیوی نے ایک دن آخیا میں ہوں تو کسی کو ادھار ہی لے کے کوئی لیا. انہیں آخیا ادھار تو اگے لوگ بڑا دے چکے کسی نہیں ہوں دینا. بیچارہ وہ تانے تو تنگ آ کے جنگل میں نکل گیا اور جا کے اللہ کے سجدے پی گیا. ہوں میری یہ پریشانی کا کوئی حل کر رہا ہے فرما. یہ سوچتا ہے بیچارہ گھر نو مڑایا بھی بنیا تو کچھ بھی نہیں مگر آ کے جدو ویکیا تو بیٹی بیوی جی روٹیاں پکاؤ رہی سی انہیں پوچھا آٹا کتوں آیا. انہیں آخیا اندر جا کے ویک
جدو جا کے ویکھیا تو چکی چل رہی سی اور گنڈ چاتا ڈگتا جاتا سی. انہیں پڑ چکیا ویکھاں دانے کتوں آدھے چکی کھرو گئی مڑ کے نہیں چلی. رسول اللہ نے فرمایا راج محروم کرنا چاہا انہیں کن فیکون دا کس طرح ہو جار ہوں کہ گل رک گئی. اگر نہ چھیڑتا تو ساری عمر ہی کھائی جانا نہ چکی چلتی رہی. نہ اللہ کا پتا لگتا نہ وہ قدرتوں کا پتا لگتا. کوئی شیاں تو شیاں بعد لوگ بنا لگ پیا. ہوں ایجاداں ہو رہی ہیں. اے ایجاد کا لفظ ہی کفر ہے. جڑا لوگوں نے فلاں ایجاد کیتا جے صحیح دین پوچھے تو کفر تو کٹ نہیں. ایجاد کا مطلب وجود چ لیا کہ ہے ہی نہیں بنا دینا. یہ نہیں کوئی بنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا. یہ درست کہنا چاہیے. یہ چیز جی وہ چلا نے اگے پہلے ایک شہ رکھی ہے. بندے علم نہیں موقع آتا بندے پھر جا اللہ تعالیٰ سمجھا دینا بھی اس طرح ورت لو. یہ ڈسکور کر دے. ایجاد جڑا کہ سرے تو کوئی شہ نہیں تمہیں بنا لینا. یہ مخلوق دے واسطے گل نہیں. اللہ اس پاروں فرمایا نہ وہ اپنا پتا لگتا ذات کا اور ذات تے ایسی شہ مینوں اور تمہیں اپنے آپ کا بھی نہیں پتا. اے جنہ نا میں بول رہا سن رہا یہ صفت مگر خود میں کی ہے جڑا ساری عمر آتا میں آ کر کچھ نہیں لبا. اللہ دے گزاریا نا انسان جڑا اپنی میں نو یا کسی شہ کی ذات نو کہ خود شہ کی ہے بیل ہے سیاہ اینے کرتا ہے صفتیں اپنی بیان کر رہے ہیں. خود بیل کی ہوں چھوٹے نو بھی بیل نے وڈے کچھ نہیں پتا لگتا. جڑی اصل حقیقت ذات دی یہ نہیں کسی شاید ہی معلوم ہو سکی. صفتوں کے بارے آخیا جہاں سفتیں تے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ایک معمولی جا نمونہ چھٹا دی رحمت کا. ورنہ کتنے خدا دیا سفتیں اور کتنے تھوڑیاں تے اندازوں تو پرے علم ہے وہ قدرت ہے ارادے سننا ویکھنا بہت غیر محدود طاقت اللہ پاک دی. اور نال یہ بھی گل سمجھائی گئی بھائی تھی جنہ مرضی زور بات چلا لو. نیک لوگوں نے کیا بجڑا حدیث پاک چاہتا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا. اور ایک مجلس لوگوں نے گنیا بیٹھیاں استغفر اللہ سے حضور کا دی معافی منگتے. وہ پیغمبر خدا دے پاک اللہ دا حکم مند پھر معافی منگتے. اے نماز دے خاتمے تے بھی آیا جدو فرض دا سلام پھرنا 3 باری آخنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کئی دہریاں مریداں نے آخیا یار نماز پڑھ کے گناہ کر کے ہٹے سی استغفر اللہ کہنا. فرمایا تسی بہت تھلے دے لوگ دے تمہیں نہیں پتا لگ سکتا. اس ایک استغفار الماسی ہے. پادریاں نے بھی گلاں باتاں ہوندیاں نے بھی نامراد بڑا دہراؤندے رہندے کہ گناہ کر کے اتنے معافی منگنا. یہ عام لوگوں کا درجہ جڑے اسی کٹیاں. ایک استغفار اللہ کہ نیکی کرنی اور نیکی تو بعد ہی کہنا مولا تیری شان دے لائق نہیں. اسی سارا زور لا دا مگر کتنے تیری عالی ذات اور کتنے ساڑیاں معمولی نوازاں یہاں جی خامیاں یا کمیاں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا. اور جنہ یہ اللہ نو پسند نہ انہاں ناز پسند نہیں. عبادت تے ناز ہو گیا کہ میں بہت عبادت کی ردے گئے. اس سے امام جعفر صادق فرماؤں دے مسجد 2 آدمی داخل ہوئے. ایک صدیق سی اپنے زمانے دا ولیاں دا سردار ایک گناہ گاراں دا بہت بڑا گناہ گار سی. جدوں نکلے تو گناہ گار ولی لکھا گیا اور صدیق جڑا سی فاسق لکھا گیا. وجہ یہ ہوئی کہ صدیق نے نماز پڑھ کے بڑا مان کیتا میں بہت اللہ دا حق ادا. فرمایا لعنت ہے تیرے میرا حق ادا کر سکتے جمن تو لے کے سجدے پیورا مرن تک تد بھی نہیں حق ادا سکتا. میری ایک نعمت تا وجود ہی میرا تے پلے کی ہے جڑا مینوں واپس لوٹانا. تسی اعتراف ہی کرو بھی مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ استغفار نیکیاں تے تھی سورہ بقرہ تھی پڑھنے. اللہ آندا جدوں میدان عرفات تو لوٹو اور تسی مشعر حرام تے رہو اتنے پھر حکم ہے کہ وہ کو معافی منگو. ایسا موقع جسے آخیا میدان عرفات بخشش کا وعدہ بخشے ہوا ہے تو فرمایا پھر بھی کہنا کہ کہڑے ساڈے حاجت کہڑے عمرے کچھ بھی نہیں مولا تیری ذات پاک دے لائق اسی بات نہیں کر سکتے. اور یہ بڑی پیاری تمثیل ہے جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی لکھی. بارش بند ہو گئی بہت تنگی آ گئی قحط ہو گیا. بیوی نے ایک دن وہ جنگل چ رہتے سی خاوند بھی اپنے خاوند نے کہا تو کوئی تحفہ لے کے نا تے بادشاہ سلام نو جا کے خلیفۃ المسلمین ملو کوئی تینوں دے بھوکے مرن لین. کیا تحفہ کی ہوئے انہیں کیا جڑا چھپڑی چ پانی کھڑا نا تھوڑا جا یہ پرانے جہ کجے چ پا رہا جی لے جا بغداد بڑا تحفہ. اے ساری عبادت دا حال ہے. اس بیچارے نے پانی پرانا جہا لوٹا وہ جو پانی جڑا چھپڑی کا لے لیا اور جیسے گیا انہیں پتا کیا میرے ممی کتنے انہیں آخیا دریا کی سیر میں گیا. دریا نے ویکھیا نہیں. جدوں گئے اور ویکھیا بھی کشتی سیر کر رہا سی لشکر کھڑے سی اور دریا ٹھاٹھاں مارے. یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. میں پانی جڑا چھپڑی کا کھڑا سی پرانا بسا یہ ایسے لوٹے چ لے کے آیا اس امیر المومن اس
پانی کی کہڑی ضرورت ہے جہاں کشتیاں دے تھلے دریا وگنڈا ہے؟ انہیں خلیفے نے دیکھ لیا، انہیں آواز دے کے آخیا بے سنا تیری کی گل ہے، انہیں گل سنائی بڑے شرمسار ہو کے، میں انہیں اپنی کی شرمندہ کہڑے منہ میں تحفہ لے کے تر کو آیا، اتنے دریا وگنڈا ہے؟ انہیں آخیا نہیں تیری محبت قبول ہے، پانی کی واقعی مینوں ضرورت کوئی، مگر تم کارے کجا جڑا وہ ہیرے اور موتی پڑے تو انہوں دیتے بیا جواہرات لے جا تھاری، اے میری تاری عبادت ابھی کجے جو نا بسا پانی لے کے اللہ جانے جڑے سمندر بہر ہے، اس تو دعا سکھائی گئی ہے، الہی حاضی صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا، اے اللہ جڑی میں نماز پڑھی ہے نہ تینوں یہ کوئی ضرورت ہے تیرا کوئی کام رہا نوازانا تو بغیر، اور نہ تینوں کوئی شوق ہے دا، میں صرف تیرا حکم من کے تیری محبت اور تعظیم سے بجا لایا، ولا تؤاخذنی یہ اندر کوئی نقص رہ گیا تو خامیاں رہ گئی رکوعاں سے اس پھڑی نہ، انعام تے تیرے کو کی منگنا ہے یا نہ بھی الٹا منہ تے وجے یہو جہ رکوع سجدے لایا، معاف فرمائی تے قبول کر لی اپنے فضل نہ، یہ صرف مہربانی اور رحمت، ورنہ بندے دے اندر نہ نیکی اور کمال کوئی نہیں، اپنے فضل و کرم نہ قبول فرما کے ناقص باتاں تے انعام دیندا تے او دا بہت بڑا کرم اور مہربانی یہ کہا جا سکا، اور انسانوں کی بات کوئی شاید اور خامی اپنی جڑی مننی چاہیے، ہوں بھی جمعے تو پہلا گل ہو رہی سی بعد بھی سنتے رہی کئی رس بنتے کہ نمازاں اینی دیر پڑھیاں یار میرے حالات نہیں بدلے، ناراض ہو کے خدا نو چھڈ گئے، کوئی دکھاں دے گھیرے جڑے وہ تنگ آ کے آدھا یار اللہ نو بڑا منیا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام دے صحیفے جی آتا تورات دے اندر، انہوں دی بیوی نے جب ویکھیا اتنے سال ہو گیا 18 کہ ایوب علیہ السلام نو آرام نہیں آیا، سب تو لوگ ملنوں جلنوں بھی چھڈ گئے، صرف نبی علیہ السلام فرمایا 2 بندے رہ گئے جڑے دوست ہی خاص، وہ کدی کدی ملنا آتے ورنہ دنیا چھڈ گئی، یہ بیوی ایک رہ گئی تے کاپ رہے 18 سال۔ اور ایک دن بیوی نے تنگ آ کے آخیا بھی تو اس خدا تے کفر کر، چھڈ انہوں مننا اور انہوں کوئی بات نہ کر، جڑے اینے سال ہو گیا تیری پریشانی دور نہیں کی، یہ جہ خدا نو منن کے کی فائدہ؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں رب دے ہتھوں سکھ لیندا رہا کہ اس علاقے میرے نال دا امیر کوئی نہیں، میرے اونٹاں دے اور جانوراں دے گلے، میرے بیٹے اور بیٹیاں، میرے محلات اور دولت، رب کو سکھ لائے جی ہوں تھوڑے جہ انہیں دکھ بھیجے تو میں ناراض ہونا، تو میرے گھر ہو کے نبی دے کلمہ کفر دا بکیا چھڈ دے خدا نو، ہن میں تندرست ہوا 100 کوڑا تینوں ماروں گا۔ جدوں پھر تندرست ہوئے پھر یہ خیال آیا 100 کوڑا مارا تو اللہ نے ترس کھاتا، بندیاں دی کمزوری دا لحاظ کرے نہیں یہ بیچاری چرے نار رہی ہے، دکھی بہت ہو گئی، یہ کلمہ دے منہ نکل گیا، ہن تو اپنے جڑا نا وعدہ ہوں ایدا سچا کر دے، کھڑکا لے لا جھاڑو جی 100 تیلیاں انہوں اے مار دے ایک باری، چل تیری قسم ہی سچی ہے کہ اس بیچاری جی جان چھوڑ جائے، دکھ کوئی چھوٹی جی گل جدو انسان سے ڈگ دے تو حوصلہ ہار جاتا تو کفر بکنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کا یہ کہنا میں نہیں برداشت کریا کرو، اور رب تو ظلم نہیں کر، اس تو زیادہ مہربان اور رحم دل کون ہے؟ ہر مصیبت کی طرفوں آتی ہے، جی نٹھو پجو گے تھی ادھروں رب نہ غصے ہو جائے تو ادھر حل کر جی حل ہوں کر کے ویخ لیں، گل اتنے رہنی ہے کافر تو ہو جانا، وہ بجائے راضی ہو جا کہ جو مالک کر رہا ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا ناصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ولی کا واقعہ لکھا کہ کوئی آدمی انہوں کو ٹھہریا کئی دن ٹھہرا، تہجد پڑھیا کرن اللہ دے نیک بندے، جب انہوں نے نماز ختم کرنی تو آواز آنی کہ قبول نہیں، کئی دن نے آواز سنی تو ایک دن نے آخیا حضور میں روز آواز سننا تو جی نہیں قبول تو تھی چھڈ دو، کی فائدہ ایسے بات کا؟ تو اس رو کے آخیا گل یہ توانی ازاں دل برداشتن کہ بے او توانی تواں ساخت، بندہ رس سے تو جاوے جہد بارے سمجھ آئے اس تو بغیر بھی کوئی تھان ہے جتنے چلا جانے گزارا ہو جانا، جب گل ہی نہیں اور کسی تھان راضی رہے ناراض رہے، سکھ چ رکھے دکھ چ رکھے، ٹھکانا ایک ہی ہے، اس تو ناراض ہو کے دس میں کتنے جاؤں، اگر نہیں بھی قبول ہو کوئی ہے ٹھکانا؟ یہ جدوں کیا تو اس آواز آئی قبول است کرتے ہنر نے اس تک، تیری یہ بات خوبی کوئی نہیں مگر قبول ہے کہ دانی کہ بے میں تو یہ مننا کہ میرے بغیر تیرے ٹھکانا کوئی نہیں، اس تیری نیک نیکی دا سرا قبول است کرتے ہنر نے اس تک کہ دانی جزما پناہ ہے جگر نے اس تک، کیونکہ تو مننا ہے بے رب تو غصے ہو کے ہور تھان جا کے کتے کچھ بنا دیں گا، جی راضی رہیں گا تو دکھ بھی ہون گے انشاءاللہ وہ اندر بھی اللہ تعالیٰ رحمتہ رکھ دوں گا۔
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے مینوں کدی نہیں یہ فکر ہویا کہ سویرے اٹھاں تو میں تندرست ہاں کہ بیمار، مینوں انہاں دونوں کوئی فرق نہیں نظر آیا، کیونکہ میں جاننا بھی اللہ تعالیٰ جڑا کر رہا میرے تو بہتر جانتا، میری تندرستی بہتر ہے کہ بیماری بہتر ہے۔ اور نال فرماتے ہر تقریر سے مینوں اللہ دیاں 3 رحمتاں نظر آؤندیاں، جڑے اللہ نو پھڑ کے بیٹھے اللہ اکبر منتے انہاں دی گلاں آندے۔ ایک تو میں سوچدا کہ مصیبت جڑی ہے تو وڈی جی خدا اتار سکتا، یہ بھی شکر ہے کہ تھوڑی جی بھیجتی ہے، جی تو وڈی ہوندی پھر کوئی بگاڑ لینا سی وہ۔ اور دوسرا ہے کہ یہ دنیا دی مصیبت ہے، دین اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرا بچایا، میں اسلام تے قائم۔ اور تیسرا ہے بے مصیبت ختم ہو جانے والی ہے کہ اللہ دا جو وعدہ کہ اگے یہ جڑے انعام ملنے نا صبر کرن تے وہ بغیر حساب تواڈے حساب کتاب تو بالا، اے 3 شیاں سوچ کے خوش رہیں۔ تو اللہ دے پیغمبر جڑے علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھاؤنا دیا کہ اللہ اکبر، ایک تو دی ذات جڑی وہ ناقابل ادراک ہے، خود اللہ کی یہ نہیں سمجھ سکتی، صفتاں وہ جڑیاں اپنے اندر اگر وہ کوئی نمونہ ملے بھی تسی بھی سنتے جے ویکھتے زندہ اعتماد نہیں کرنا، یہ وہ عطا ہے اور یہ بڑیاں محدود ہے اور جدوں چاہے انہوں واپس لے سکتا۔ سویرے بٹ صاحب بچی نماز تو بعد سورہ یاسین دی آیت انہوں نے پڑھی، 80 تو اگے لنگ گئے، ومن نعمرہ ننکسہ، اپنے حال دے مطابق اللہ آندا جنہوں اسی لمبی عمر دینے انہوں پھر پیدائش پیچھا نو لوٹا دینے، انہوں دے پہ اسی طرح بچے کی طرح پھر لتاں جواب دے جاندیاں، اکھاں بس ہو جاندیاں، کان ختم ہو جاندے، ہر شے میں مڑ کے لے جانا اس کو واپس رو، بالکل ادا بچے کی طرح ہو جاتا جنہوں لوگ چکتے سے روندے سی۔ اس وجہ سے تو مان کردا میں بڑی شاید تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ دی قدرت جڑی غالب اور حاکم ہے وہ اگے چکے رہے۔ اور اسے اللہ اکبر دا نتیجہ بجائے دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جڑے سی وہ اپنی پوجا کرو، اللہ دی عبادت کرائی۔ کسے پیغمبر نے آ کے اللہ دا ما کان لبشر ان یکلم ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول کونوا عبادا، کسے نبی دا کام نہیں بھی اللہ انہوں کتاب دے تو اپنے آپ نو خدا بنوا لے کہ میری پوجا کرو۔ اے اللہ اکبر، اللہ دی بڑائی اللہ دے رسول نے جنہاں بٹھائی، آپ تو آدھا شان والا کوئی نہیں، صحابہ تو زیادہ دیوانہ کوئی نہیں جی۔ حضرت قیس بن سعد ورگے آندے اسی آکھیا کہ اللہ دے رسول اسی ہیرا چوں آیا ایران دی طرفوں، اوتھے ویکھیا لوگاں نوں کہ اپنے سرداراں نوں سجدہ کر دے، تسی تے خدا دے پیغمبر دے تہاڈی شان دا ہی کوئی نہیں، تہانوں سجدہ کریے تے زیادہ لائق۔ تو حضور بجائے دے خوش ہوندے جویں پیر پیر چماوندے، آپ نے کہا توبہ توبہ توبہ، اللہ تو سوا سجدہ کرنا جائز ہوندا، تے میں عورتاں نوں حکم دیندا کہ اپنے خاندان نوں سجدہ کرن، تے نال اے کہا بھی جدوں میں فوت ہو جانا میری قبر تے ماس گزرو گے قبر نوں سجدہ کرو گے، اینا علم سی نہ انہاں کو گئے گزرے انہاں کہ توبہ یا رسول اللہ، قبر نوں بھی سجدہ کرنا۔ قبر دا تدے حوالہ دتا جنے کل نوں فوت ہو جانا ہے او دی قبر نوں نہیں سجدہ کرنا، انہوں اج سجدہ کرنا جائز ہے۔ او بغض ربکم واکرموا اخاکم، رب دی بندگی کرو، عبادت دے لائے کوئی ہے، میرا ہوں جب تعظیم کرو، میں اللہ دا پیغمبر ہے، محبت کرو، میرے حکم منو، زیادہ سے زیادہ میرے سے جانا قربان، میں پوجا نہیں، پوجا اللہ تعالیٰ لی ہے۔ اور حدیث پاک جو واقعہ ایک بیان ہویا کہ ایک صحابی نے آ کے مدینہ شریف نے آ کے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ وحشی ہو گیا، کہ وہ نکیل نہیں پاؤن دینا، دروازہ دینا سی لاک کیتا اندر نہیں جا سکتے، کھان نو پیندا۔ تو نبی علیہ السلام گئے تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دیو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ پاگل ہویا وڈ کھاؤ گا، آپ نے فرمایا نہیں تسی کھولو۔ دروازہ کھولیا تو لوگوں نے ویکھیا بھی اونٹ جڑا نا انہیں زمین دے نال اپنی گردن لگا لی، آیا چک کے نا تریا آیا، اور آ کے نبی علیہ السلام دے کول آیا تو آپ نے بغل تو لے لیا گردن اور وہ کنا تے ہاتھ پھیریا، آنسو بہندے سے وہ، تو رسول اللہ نے فرمایا تسی جانور جڑے اللہ نے تہاڈی خدمت وچ لگاتے نا نیک سلوک کریا کرو۔ یہ بیچارہ شکایت کر رہا بھی کام بہت لیندے جے اور یہ خدمت کچھ نہیں کر دینا، تو چارہ پاؤں دے تے نکیل لے آؤ، نکیل آپ نے پاتی تو اس موقع تے لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول یہ جانور تمہیں سجدہ کردا، اسی کریے؟ فرمایا نہیں، جانوروں دا معاملہ وکھرا، مینوں سجدہ نہیں جائز، لا تسجدوا لی واسجدوا للہ، سجدہ صرف اللہ نو کرو۔ ماڑا چنگا بھی آندا مینوں ہی آکھو بلے بلے، اپنی حد نہیں رہندا، بھر جاندا غرور نہ، مگر اینی شان دے مالک ہو کے اللہ دے رسول علیہ السلام یہ بھی پسند نہ کیتا کہ جدوں آؤندے مجلس یا جاندے اس وچ جڑا صحابہ ادب نہ کھڑے ہو جاندے سی، آپ نے یہ بھی روکنا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہویا کرو، بیٹھے رہو، ورنہ عام دنیا کا بندہ ہوتا نہیں میرے آن تو پہلے ہی صفاں بن لیا کرو۔ اور مجلس کے اندر بھی کوئی اپنے لیے مسل نہیں بنوائی، کوئی گدی نہیں سی جتنے بہندے سی پیراں، عام ہی لباس تے عام ہی بندے آن والا بندہ پوچھتا سی تہاڈے ابن عبد المطلب کون ہے؟
عبد المطلب کا پوتا کہڑا جڑا اللہ دا نبی ہے، تو پھر لوگ دس دے کہ رسول کریم علیہ السلام کو دین سکھ دے. انہوں اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے اللہ دے رسول اٹھ کھڑا ہو اور ربا کا قبر کہ لوگوں دے دماغاں چ رب کی بڑائی بٹھا دے جہاں بھیجا وڈا ہوئی ہے، باقی وڈے ہون دے لائق نہیں. سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی، باقی بتان ہے آدری. سارے بوتی ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ تو بڑا کوئی نہیں، وہ حکومت ہے، وہ اقتدار ہے، وہ جو چیز کرے چاہے کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم نے عیسائیوں نے خدا بنا لیا. سورہ مائدہ چ اللہ تعالیٰ نے اتنے جلال اور اتنے جوش نہ بیان فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو مسیح اور ایمان اور جنہیں زمین جنہوں ہلاک کر دے اور انہوں تو بجائے نوی مخلوق لے. تسی ایک بندے نو میں تھوڑی بہت شان دینا میرے مقابلے چ لے میرے بندے تے سردار ہے، تے نبی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میرے نہ انہوں نے پاسنگ کریا کرو، میں اللہ سب میرے بندے ہیں. ایسے تو کلمہ بھی جڑا سکھایا گیا، اور جس طرح اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں ہر 2 رکعت تشہد مکرر کرتا کی پڑھتے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبد پہلا کہ میں گواہی دینا کہ رسول اللہ انی شان دے باوجود اللہ دے بندے ہی ہے، وہ دے غلام ہی ہے، ساڈے رسول ہے، سارے لیے نبی اور رہبر ہے. ابھی انہوں نے پیروں کی خاک بھی نہیں، سارے لیے انہوں نے پیروں کی خاک بھی اکھاں کا سرما، مگر رب نہ مقابلہ کوئی نہیں، رب دے بندے. اور اس طرح جتھے جتھے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی شان کا موقع آیا قرآن مجید تے نظر دو بجائے اتنے بھی تکبر دیا گلاں کر دے. آپ دا اپنا کرامات بڑا بڑا چل اللہ نے اپنے خلیل نو مرتبہ دیتا، حبیب نو دیتا نہیں. جے قرآن پاک دی گل آئی قرآن کینوں دیتا وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر اتارا. بندہ کیا معراج کی رات بڑا مرتبہ کہ زمین تو اللہ نے اٹھایا اور آسمان سے لے گیا، سب فرشتے نبی ولی تھلے رہ گئے، سارے تو اگے لنگ گئے. بت ترک اعلان ملتا منزلۃ من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی. اللہ دے رسول رات رات تسی اس مرتبے تے پہنچے کہ لم تدرک، نہ کسی نے ملیا، ولم ترمی، اور نہ کوئی فرشتہ نبی ہوتا سوچ ہی سکتا کہ میں نے مرتبہ اینا. مگر اتنے بھی بیان کیے سبحان اللہ یسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی. بندہ اس تو عزت والا کوئی کلمہ ہوں تو اللہ وہ بیان کر فرماتا میرا بندہ ہونا اب دیگر عبدہ چیز ہے دیگر ما سراپا انتظار و منصف. میرا بندہ ہونا ہو رہا عبدہ، اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ جڑا بن گیا تو اگے تو مقام ہی کوئی نہیں، سارا تو اعلیٰ مقام تبدیل تھا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اسی طرح بدر دے میدان فتح دیتی سورہ انفال پڑھ لو، اتنے بھی آخیا مان دلنا عبدنا یوم الفرقان، اپنے بندے دے جڑی اسی نصرت رمض اتاری. پورا قرآن اسی طرح جدوں بھی کوئی اعلیٰ مقام کا ذکر آیا عبد کیا کہ میرا بندہ گمراہ نہ ہو. اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت فرمائی جہاں اسی لحاظ نہیں کرتے، نعت گوبیا میں حد تو بڑھ جاتے ہیں. شریعت کا ڈر ہے نہیں، صاف کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا. توبہ عقل کرو، خدا خدا اللہ اکبر. اتنے نبی ولی چرچ کو آئے بیٹھے ہے، تسی وہ منانا شروع کر. بندیاں نہ مقابلہ ہوئے ٹھیک ہے، امتی سارے جہان دے ایک پرڑے جون، اللہ دے رسول کا مقابلہ نہیں کرتے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم منزہ عن شریک فی محاسن. جو شانہ اپنے پیغمبر رب نے دیتی ہیں کوئی آدمی انہوں دا شریک نہیں، کسی دوسرے دا کوئی حصہ نہیں. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، خوبی حسن پورے دا پورا بغیر تقسیم تو آپ دے اندر ہے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. ونڈویں آیت آپ سب دماں، مگر یہ باوجود حقیقت کی ہے. بصیری رحمۃ اللہ فرمایا ہے عیسائی نہ ہو جاؤ، انہوں کی طرح کفر نہ بک جاؤ بے خدا دا بیٹا خدا دے وچوں نکلیا نہیں. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، آندے علم نے جو چھان بین کی نا انسانوں دا علم اتوں تک ہی پہنچتا. ایک پاسے تے بشر منو فمبلغ العلم انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، اور دوسرے پارے منو کہ اللہ دی ساری مخلوق تو اعلیٰ اور بہتر ہے. انسان ہے مگر اللہ نے سب تو اعلیٰ مقام دیتا. اے تھوڑی بہت گل جڑی بیان تھوڑے سامنے ہوئی کی کرنا ہے جو بات یہی کہ خاموشی در سنائے تو حد سنائے تو. اللہ دے رسول تیری شان بیان کرن دی آخری حد بندہ چپ کر دے تے ساڈے وسوں باہر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بسم اللہ دے دو جی کوئی حقیق. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد مسجد کے بارے اپیل ہوندی رہندی ہے تے باہروں میں ہن بھی فہد دا مینوں فون سی بہت لوگ پوچھدے بھی یار سانوں دیو جڑا نمبر ہے اکاؤنٹ دا انشاءاللہ لوگ مدد کرن گے. چلو سامان ہو رہا اکاؤنٹ جڑا کھل گیا پھر نمبر دا اعلان کرے. اج پھر اس کام نو ختم کر کے ایک اپیل جنوں سمجھا میں کہ وہ اس ربیع الاول دے اندر میری تہاڈی ذمہ داری ہے پورا کری. مسجد کی طرف آن تو پہلا ایک بیوہ اتنے میرے محلے سے دو بچیاں سے ایک دی شادی کر چکی دوجی دی کل ہے اور اس بیچاری نے 4 سویرے دوڑن تو بعد میرا گھر ہی ٹونڈیا. تسی جس طرح نہ میرے واسطے کوشش کرو میں اس بچی کا کچھ نہ کچھ کر سکا نہ اٹھاواں تو 40,000 روپئے کی میرے تھوڑے ایک درخواست ہے. یہ ہونی مینوں ملنا چاہیے جڑا میں بھیجا. میں تے تہاڈے تک انشاءاللہ اتنے ہی درس دے کے جانا مگر انہوں تسی ربیع الاول دا صدقہ سمجھو اللہ دے رسول نال جڑی محبت دا تقاضا سمجھو. تیرے نام پر کروں جہاں فدا نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فدا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان ہے. اس اللہ دے رسول کی محبت بہت مہنگی ہے. اللہ توفیق دیتے کم جلن ہے 40,000 کوئی وڈی گل نہیں ان پورا کر کے جاؤ انشاءاللہ اللہ برکتاں دے گا خیر و خوبی نصیب ہوگی. اس بیوہ بیچاری اپنی بھن دی خبر لو عزت آبرو اپنی بچی نے اٹھا دے. اللہ مہربانی فرمائے بچی دا نصیبہ نیک ہوئے اچھی بات ہوئے. حافظ صاحب نے شاید شعر لکھے صلاۃ جس پہ محبت سے بھیجتا ہے خدا اس والی ذات پہ ہم بھی ابھی درود پر. اے ساتھی پھر کے جڑا ہے پیسے جڑے اکٹھے کر کو دے کے بھی جاؤ یہ پورے کرنے. نظر کرم کی جو ہم پہ صدا سے ہے ان کی صبح کو شام کو ہر دم چلو درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 29 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. جنوری کا ماہ نامہ حفظ کاری شکیب اللہ صاحب سے حاصل کریں. یہ بچیاں لی تحفہ لے کے جائے گا. اے 2 کتاباں کا اعلان مدنی صاحب بھی آدھے کہ رحمت للعالمین پچھلی مرتبہ میں کیا سی 82 کتاباں جس اللہ کے رسول کی سیرت سونے انداز نہ بیان ہوئی لیاؤ تو چلو مدنی صاحب رحمت للعالمین لے آئے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ایک کتاب 3 جلداں سی مگر انہیں ایک تھا انہوں نے کٹھی کر کے چھاپتی. نبی علیہ السلام کی سیرت اتنی محبت ڈب کے کتاب لکھی نا کہ پڑھنا ہی پتہ چلتا کہ قاضی صاحب کتوں تک آپ کی محبت پہنچی سی. اور اس سلسلے ایک درود شریف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ درود پاک بھی اللہ دے رسول علیہ السلام سے بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبلغ روحہ فی ساعتی ھذی وفی کل ساعۃ تحیۃ منی وسلامہ. کہ اللہ رسول اللہ تے آپ دی آل تے رحمت بھیج اور آپ دی روح پاک تک ایس گھڑی بھی اور ہر لمحہ میری طرفوں صلاۃ و سلام اللہ پہنچاؤں رہے. یہ بہت برکت بیان فرمائی کہ اپنی زندگی میں اس درود شریف اتنی برکتاں دیکھیاں. تو قاضی صاحب کے ذکر میرے ذہن سے بات آ گئی ہے درود شریف ریکارڈ کرتا تو رحمت اللہ عالمین مدنی صاحب کو خرید کے لے جاؤ اور اس مہینے اس سیرت پاک نو پڑھو. اللہ دے رسول علیہ السلام دے احسان اور آپ دا جڑا کرم ہے وہ اندازہ کوئی نہیں.
المسل الجوربین دے کہ جراباں دے مسے دی کتاب دے پچھلے جمعہ ختم ہو گئی سی، اج پھر اس سال چ لے آئے۔ یہ بھی مسئلہ کیوں ضرورت ہے کہ پیراں تے جراب ہوئے تو تے مسا کرنا جائز ہے، بریک ہون یا موٹیاں کچھ نہیں، اپنی بنائی گلاں۔ ننگے پیر ہے تو دھو لو، اگر ٹکے ہے تو پاویں وہ موضع خفین پاویں جوربین ہے انہاں تے مسا جائز ہے۔ کتاب بھی اپنے کو حوالے رکھنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی۔ ایک ساتھی نے کر دی پریشانیاں اور میری بہن کے رشتے کی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، انشاءاللہ دعا کرنی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔